مساجد اور دینی مدارس کو رجسٹر کرنے اور ایک طرح سے حکومتی کنٹرول میں لانے کے اس اقدام کے بعد کیا ممکنہ اثرات ہو سکتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے امریکی ریاست انڈیانا کی یونیورسٹی آف نوٹر ڈیم میں اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر ابراہیم موسیٰ سے، جو مدارس اور دینی تعلیم کی اصلاحات کے موضوع پر کتب اور مضامین لکھ چکے ہیں اور حال ہی میں کچھ وقت پاکستان میں بھی گزار کر آئے ہیں۔ پروفیسر ابراہیم، ویلکم ٹو ویو 360۔ پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مساجد کو حکومتی کنٹرول میں لانے کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں؟ دیکھیے، اس میں جو ہے کئی پہلو ہیں۔ یہ جو مصالح تو اس میں بھی ہوگا کہ حکومت کے مصالح ادا ہو جائے گی، لیکن یہ بھی میرے خیال سے جو ہے حکومتوں تمام دنیا میں، لیکن خاص طور سے پاکستان میں لوگ کو جو ہے فکر ہے کہ مساجد میں کیا کیا چیزیں کہا جاتی ہے، کیا یہ جو ہے ایک سبب بن جاتی ہے کہ دہشت گردی جو ہے یا تشدد پسندی جو ہے مساجد کے ذریعے سے ایک وسیلہ بنتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے حکومتوں جو ہے اور صوبائی حکومتوں مساجد پر کنٹرول لینا چاہتے ہیں، لیکن جو ہے یہ ہمیشہ کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے اس کو یعنی فائدہ مند کرنے کے لیے جو ہے ایک طریقہ ہونا چاہیے، ایک اسٹریٹجی ہونا چاہیے، جس سے آپ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہے مساجد کا ائمہ یعنی کمیونٹی لیڈرز اینڈ آرگنائزیشنز اور علماء حضرات کو ایک جگہ جمع کر لے، تاکہ ایک قسم کے جو ہے شورائی ڈیموکریسی ہو جائے، جس کے ذریعے سے جو ہے وہ اہم فیصلے پر پہنچ سکتے ہیں ایک قسم کے اجماع کے ساتھ۔ اجماع کی آپ نے بات کی، لیکن ابھی ہم نے اس رپورٹ میں جو اعتراض دیکھا وہ یہ ہے کہ مساجد کو حکومتی مقاصد کے لیے استعمال کیے جانے کا امکان بھی ہے، تو آپ اس اعتراض کو کیسے دیکھتے ہیں، اس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، دونوں طرف سے جو ہے یعنی ایک اوپن کنورسیشن کی ضرورت ہے۔ یعنی حکومت کو بتانا چاہیے کہ یہ لوگ ان کے ذہن میں کون سے مخاوف ہے اور کس چیزوں سے وہ خوفناک ہے۔ ائمہ اور مساجد کے طرف سے جو ہے ان لوگ کو بھی گفتگو ہونا چاہیے کہ ان لوگ کے یہاں جو ہے کون سے اعتراضات ہیں۔ یہ اعتراضات تو یہ ہے کہ جو ہے حکومت جو ہے مساجد پر جو ہے کنٹرول کریں گے۔ اس میں یہ بات جو بر صغیر میں جو تاریخی چیز یہ تھی کہ حکومت جو ہے کبھی مذہب کے بارے میں دخل اندازی نہیں کرتی، یہ اچھی چیز تھی، لیکن یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مذہب کے طرف سے جو ہے لوگ جو ہے ذمہ دارانہ طریقے سے جو ہے مذہب کی کارروائی نہیں کرتے تھے، اور اس کے ذریعے سے تشدد پسندی بہت زیادہ بڑھ گئی پورے بر صغیر پر، لیکن خاص طور سے پاکستان میں۔ تو میرے خیال سے یہ مخاوف بھی جو ہے قابل غور ہے، اور اس پہ جو ہے توجہ دینا ضروری ہے۔ شدت پسندی اور دہشت گردی کی بات کریں تو پاکستان، جیسے آپ نے بات کی، بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، اور خیبر پختونخوا کا صوبہ جو دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا پاکستان میں، وہاں مساجد اور مدارس کی رجسٹریشن، اور خاص طور پر پاکستان کے تناظر میں کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس رجسٹریشن سے یا اس اقدام سے شدت پسندی اور انتہا پسندی پر اور سخت گیر نظریات پر قابو پانے میں مدد ملے گی؟ دیکھیے، مدارس کے رجسٹریشن جو ہے تو جنرل مشرف کے زمانے سے شروع ہو گئی، اور جو ہے کچھ یعنی اس قسم کے اقدامات ہوا، لیکن جو ہے وہ زیادہ فائدہ بخش تو ثابت نہیں ہوا۔ دہشت گردی اور تشدد پسندی جو ہے بڑھتے گئی۔ تو اصل چیز جو ہے پاکستان میں میرے رائے میں یہ ہے کہ ایک نیشنل کانورسیشن کی ضرورت ہے مذہب پہ، ریلیجن پہ، اور خاص طور سے تمام دینی فرق کو جو ہے مذاہب و مسالک کو جمع کرنا، اور ان سے ایک مسلسل لمبی سی گفتگو ایک جگہ جمع کرنے سے وہ بات ختم نہیں ہوگی۔ ایک لمبی گفتگو کی ضرورت ہے، صوبائی طور سے شروع ہو جائے کہ مذہب کا رول کیا ہوگا، اور اس میں جو ہے کنٹرول کی ضرورت ہے۔ اصل میں پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ مذہب کے لوگ جو ہے ایک سپوائلر بن جاتے ہیں نیشنل پالیسیز میں، اور حکومت کی طرف سے وہ کنٹرول کی طرف وہ آمادہ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو سپوائلر اور کنٹرول میں جو ہے دونوں پولرائزیشن کی شکلیں نکلتی ہیں، اس میں جو ہے سنجیدہ طریقے سے جو ہے بات کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو مسائل ہے، جو قوم کی مسائل ہے، وہ جو ہے وہ جو ہے فائق ہو، اور جو ہے ذاتی مسائل جو ہے اس کو قابو میں رکھا جائے۔ اور آپ سے کل میری بات ہو رہی تھی تو آپ نے کچھ ایسی مثالیں دیں جس میں آپ نے ذکر کیا ان ملکوں کا جہاں پر مساجد کو رجسٹر کیا جاتا ہے اور جو حکومتی کنٹرول میں ہے، جس میں مصر کی مثال دی آپ نے، بنگلہ دیش اور بھارت کی مثال دی جہاں مدارس کو رجسٹر کرنے کا کام ہوا۔ تو کچھ مثالوں میں آپ نے یہ نشاندہی کی تھی کہ وہاں الٹا اس چیز کا نقصان ہوا۔ تو کیا پاکستان جیسے ملک میں جہاں شدت پسندی اور سخت گیر نظریات ایک بہت بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے بھی اور کمیونٹی عام لوگوں کے لیے بھی،
تو وہاں یہ رجسٹریشن اور مساجد اور مدارس کی جہاں اس وقت 20,000 کے قریب مدارس پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں، لیکن غیر رجسٹرڈ مدارس کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، تو کیا وہاں یہ چیز کامیاب ہو سکتی ہے، اور اگر نہیں تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، بھارت میں جو ہے مساجد اور مدارس کا رجسٹریشن نہیں ہے۔ جن ملکوں میں جو ہے مساجد کا رجسٹریشن جس آپ نے ذکر کیا ہے، مصر ہے، الجیریا ہے، ٹونیزیا ہے، موروکو ہے اور ممالک بھی ہیں، جہاں جو ہے ہر جمعے کو جو ہے جو جمعے کے خطبہ کا کوئی خاکہ جو ہے امام کو دیا جاتا ہے، اس کے مطابق وہ خطبہ کرے۔ اس میں جو یہ ہو جاتا ہے کہ ریلیجن بہت ہی آرٹیفیشل رہ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے الجیریا میں، ٹونیزیا میں بھی جو اب جو ہے یعنی عرب اسپرنگ کے بعد جو ہے ایک ڈیموکریٹک پاتھ پہ نکلے ہوئے ہیں، وہاں بھی جو ہے خطرہ ہے تشدد پسندی کا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے جب آپ ریلیجن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، مذہب کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو لامحالہ جو ہے ایک اور پہلو نکلتا ہے کہ لوگ اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے، سبورٹ کرنے کے لیے ایک خانگی ریلیجن بن جاتا ہے۔ مصر تو اس کا نمبر 1 ایگزامپل ہے۔ تو اس کا حل تو یہی ہوگا کہ جو ہے تمام یعنی اطراف سٹیک ہولڈرز کو جو ہے ایک لمبی کنورسیشن کی ضرورت ہے، تاکہ وہ جو ہے ہر ماہ ہر سال جو ہے ایک لمبا گفتگو ہو، اس کی بنیاد پہ اس کی ریسرچ کے بعد جو ہے ایک پالیسیز تیار کیا جائے۔ یہ جو ہے نا، یہ تمام جو ہے ایک کسی کے ذہن میں آ گیا چلو مدارس کو یا مساجد کو رجسٹر کر لیں۔ بالکل، آپ نے یہ کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک نقطے پر آنے کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔ شکریہ پروفیسر موسیٰ، تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ۔